تو آپ کیسے ہیں، اچھے ہیں کہ برے ہیں، یہ جاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا جذبات سنائیے. آپ اچھے ہیں یا برے، اس بات کو جاننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کیا کرتا ہے؟ آپ سچ سمجھ کر کے مجلس میں آئے ہیں نا، سج سور کر کے مجلس میں آئے ہیں نا، تو آپ کے چہرے پر کہیں کوئی داغ تو نہیں تھا، کوئی کالک تو نہیں لگی تھی، آپ کا چہرہ اچھا دکھ رہا تھا. چہرے کا حسن و خوب جاننے کے لیے کس کے پاس گئے تھے آپ؟ کس کے پاس؟ آئینے کے پاس. آئینہ تو آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر میں کہوں کہ آئینہ گھر کے اجزائے لازمہ سے ہے، لازم جز سے ہے، تو یہ میرا کہنا بیجا نہیں ہوگا. اس لیے کہ سیٹ آلو گٹی سریا سیمنٹ نہ ہو تب بھی گھر بن جائے گا. بالو سریا سیمنٹ اینٹ گٹی نہ ہو تب بھی گھر بن جائے گا. آپ کو ابھی بھی ایسے گھر مل جائیں گے. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے. ہر چند کے لوگ زبانی کھوکھلے ہندوستان کو ترقی کرنے کے لیے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہندوستان میں بہت زیادہ غربت ہے. ایسے مکان ملیں گے جس میں اینٹ سیمنٹ بالو کا استعمال نہ ہوا ہو. آپ کو ملے گا کہ نہیں جس میں ان چیزوں کا استعمال نہ ہوا؟ اور نہ ملے تو آپ مجھ کو بتائیے گا، ہم دکھائیں گے. کچھ مکان ایسے ملیں گے جس میں بانس لگے ہوتے ہیں. ہماری بہاری زبان میں کھر لگا رہتا ہے، کارا لگا رہتا ہے. اب یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں، مطلب کچے مکانات جس سے بنتے ہو. لیکن وہ بانس بھی گھر کے لیے لازمی حصہ نہیں ہے. بانس، کھر، کارا یہ بھی گھر کا لازمی حصہ نہیں ہے. اگر لازمی حصہ ہوتا تو اس گھر میں کہیں بانس دکھتا؟ دکھ رہا ہے کہیں بانس لگا ہوا؟ کھر کارے دکھ رہے ہیں. کچھ گھر ایسا ہے جس میں بالو سیمنٹ سریا ہے، بانس نہیں. کچھ ہے جس میں بالو کارا ہے، بانس اور کارا ہے، سریا سیمنٹ نہیں ہے. لیکن آئینہ آپ کو ایسا ملے گا جو ہر گھر میں موجود نظر آئے گا. تو اگر ہم گھر کی تعریف وہ چہار دیواری جس میں آئینہ ہو اس سے کریں تو ہماری تعریف بہت حد تک جامع معنی ہو جائے گی. وہ چہار دیواری جس کے اندر آئینہ ہو تو یہ بڑی جامع اور معنی تعریف ایک حد تک بن سکتی ہے. تقریباً جامع معنی کہتا ہوں، علماء اعتراض نہ کرنے لگے پھر کوئی بات نکال گئے. تقریباً سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عموماً سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آئینہ گھر کا وہ حصہ ہے جو ہمارے حسن اور قبح کو ظاہر کیا کرتا ہے. اب ہمیں اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم حسین ہیں کہ قبیح، تو آنکھ پہ کالک لگی ہوئی ہو، آئینہ کے پاس نہ جائے، کہیں گے ہی کہ ہم حسین ہیں. جہاں آئینے سے سابقہ ہو گیا یوں منہ دبا کے بھاگیں گے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. یوں بھاگیں گے منہ چھپا کے کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. پہلے صاف کرو جا کے. پیارے آقا فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ گھر میں موجود شیشے کا آئینہ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتا ہے. مومن وہ آئینہ ہے جو سارا رخ دکھا کر رکھ دیا کرتا ہے. یہ آئینہ صرف حال دکھاتا ہے. مومن وہ آئینہ ہے جو ماضی اور مستقبل بھی دکھا دیا کرتا ہے. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہے، ابو داؤد روایت کرنے والے ہیں، محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ ہیں کس میں سے؟ اپنی خواہش کو معبود بنانے والوں میں سے ہیں یا صلح کے طریقے پہ چلنے والوں میں سے ہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہوگا؟ کسی آئینے کے پاس جانا ہوگا. اور آپ کے لیے وہ شیشے والا آئینہ کام نہ کرے گا. وہ چہرے کا عیب تو دکھا سکتا ہے پر دل کا عیب نہیں دکھا سکتا. اور اللہ چہروں کو نہیں دلوں کو دیکھا کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ آپ کیا ہیں تو آئینے کے پاس آئیے. اب آئینے کی بات آ گئی اور میری گفتگو سمجھنا آئینے کو سمجھنے پہ موقوف ہے. تو اگر اجازت ہو تو میں آئینہ سمجھاؤں کہ آئینہ ہوتا کیا ہے. آئینہ ہوتا کیا ہے؟ آئینہ کا کام کیا ہے؟ سنیے آئینہ کا کیا کام ہے. آئینہ کی 4 خصلتیں
ہم نے بڑی جلدی میں تیزی کے ساتھ اس میں درج کی ہے. کتنی خصلتیں ہیں؟ 4 خصلتیں. غور سے سنیے آئینہ کیا کرتا ہے، چونکہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے مومن کے پاس جانا ہو. آئینہ کی کتنی خصلتیں ہیں؟ 4. سب سے پہلی خصلت آئینہ کی ہے، جو بھی اس کے پاس جائے اس کا کام یہ ہے کہ آنے والے کے اگر اندر چہرے پہ حسن ہے تو حسن دکھائے، اور عیب ہے قبح ہے تو عیب اور قبح دکھائے. آئینے کا کیا کام ہے؟ حسن و قبح کو دکھانا. جو بھی اس کے سامنے آئے. ایسا تو نہیں ہے کہ دلہن جب سچ کر کے آئینے کے سامنے جاتی ہے تو آئینہ ویلکم کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، آئیے ہم آپ کو دکھا دیں. ایسا نہیں ہے. دلہن جائے تو اس کے حسن کو بھی آئینہ دکھاتا ہے. اور کلو چمار جب ہل جوت کر کے پورے گرد و غبار سے لگ کر کے جلدی جلدی پانی سے منہ ہاتھ دھو کے جب آئینہ کے سامنے جاتا ہے تو منہ ڈھانک لیتا ہے آئینہ. آئینہ کی سب سے بڑی خصلت ہے، جو اس کے پاس جائے عیب ہے تو عیب دکھائے گا، حسن ہے تو حسن دکھائے گا. یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف عیب دکھائیں گے، حسن دکھائیں گے، عیب نہیں دکھائیں گے. تو مومن کو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس حدیث نبوی کا مصداق ہو تو لوگوں کا عیب بھی دکھائے، حسن بھی دکھائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے ہاں فلاں بھی جاتا ہے، فلاں بھی جاتا ہے، فلاں بھی جاتا ہے، فلاں بھی جاتا ہے. ان کو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آ پایا کہ آئینہ کے پاس دلہن بھی جاتی ہے، دلہا بھی جاتا ہے، کلو بھی جاتا ہے، للو بھی جاتا ہے، سلو بھی جاتا ہے. آئینہ کے پاس صرف اچھے لوگ ہی نہیں جاتے. آئینہ جو اس کے سامنے آئے گا، جو حسن ہوگا وہ حسن بتائے گا، جو قبح ہوگا وہ عیب بتائے گا. یہ آئینہ کی پہلی خصلت ہوئی. جو آئے اس کے حسن قبح کو دکھانا ہے. بھائی آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ اس پہ سلامت رکھے، استقامت عطا فرمائے. آپ کے اندر یہ عیب ہے، اللہ کے واسطے اس عیب سے دور ہو جائیے. آئینہ کا یہ کام ہے. دوسری خصلت آئینہ کی سنیے. آئینہ کی دوسری خصلت جو ہے کہ آئینہ وہی دکھاتا ہے جو سامنے والے میں ہوتا ہے. آئینہ وہی دکھاتا ہے جو سامنے، اگر حسین ہے تو اس کا حسن دکھائے گا، تو قبیح ہے تو اس کا قبح دکھائے گا. یہی نا آئینہ کا کام ہے. یہ آئینہ دھوکہ دیا ہے کبھی آپ کو کہ چہرے میں کالش لگی ہو اور آئینہ نہ دکھایا ہو؟ چہرے پہ کوئی حسن کی چیز اور آئینہ نہ دکھایا ہو؟ اگر حسن ہے تو حسن ہی دکھائے گا، قبح ہے تو قبح ہی دکھائے گا. آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا، آئینہ کسی کی خوش آمدی نہیں کرتا. آئینہ سکوں پہ بکنے والے کا نام نہیں ہے. نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست. ہم تو آئینہ ہے، دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں. آئینہ حسن کو حسن دکھائے گا، عیب نہیں دکھا سکتا. اور عیب کو عیب ہی دکھائے گا، کبھی نہیں دکھا سکتا، حسن نہیں دکھا سکتا. 2 خصلت آئی سمجھ میں آئینہ کی. یہ چائنا کی بات نہیں ہے جس کو اس کان سے سن کے چھوڑ دیجئے کہ وہ بہت مضبوط نہیں رہتی ہے. آئینہ کی تیسری خصلت سنیے. آئینہ کیسا مربی ہے. کوئی تربیت کرنا آئینے سے سیکھ لے. ہم تو کسی کی تربیت کرتے ہیں، اسٹیج پہ توبہ کرو ورنہ تم مردود ہو جاؤ گے. اب وہ کرنے والا بھی ہوگا تو ہر دھرمی پہ اتر جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر مناظرے اور مجادلے کے بازار گرم ہو جاتے ہیں. تربیت کیسے کی جاتی ہے، کوئی آئینے سے سیکھے. آئینہ آپ کو آپ کا عیب دکھا رہا ہے اور آپ اس کو گھر میں رکھ کے گردہ لگ جائے تو پوچھ رہے. آئینہ آپ کو عیب دکھا رہا ہے. ایسا نہیں کہ مٹھائی کھلا رہا ہے تو آپ گھر میں رکھ کے اس کو پوچھ رہے ہیں. آئینہ آپ کو عیب دکھا رہا ہے، عیب دکھا رہا ہے. اور آپ اس سے کتنے خوش ہیں.
کتنے خوش ہیں, گھر میں رکھے ہیں, چہار دیواری میں بند کر کے رکھے ہیں. سب پھوٹ جائے تو پھوٹ جائے, آئینہ نہ پھوٹے. آپ کو عیب دکھا رہا ہے اور اتنی حفاظت اس کی. اس انداز میں آئینہ تربیت کرتا ہے کہ وہ مربی کے نفسانیت کو نہیں چھیڑتا. جب تک نفسانیت کو چھیڑا نہیں جائے اثر قبول کیا جاتا ہے, اور جب نفسانیت کو چھیڑ دیا جائے مؤثر بات بھی بے اثر ہو جایا کرتی ہے. اس کے بعد یہ تو 3 بات آئینہ کی ہو گئی. ایک چیز آئینہ دیکھنے والے کی ذرا دیکھیے. ہاں, آئینہ دیکھنے والے کی. جو آئینہ دیکھنے جاتا ہے, سالوں پرانا آئینہ ہے. ہمارے پاس تو جب ہم خانقاہ شریف میں آئے تھے 2003-04 میں, تب کا آئینہ رکھا ہوا ہے. اس کے چاروں طرف زنگ آلود ہو چکے ہیں. بآسانی جو ہے مشقت سے کچھ دیکھنے کو سمجھ میں آتا ہے. اتنا کجرا آلود, گرد آلود آئینہ. لیکن جب ہم آئینہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے تم مجھے عیب دکھانے چلے ہو, اپنے کو نہ صاف کرو پہلے. اتنے غبار سے بھرا آئینہ ہے اور اس کو دیکھ کے اپنی صفائی. آئینہ کو نہیں کہتے تم مجھے عیب دکھانے چلے ہو, خود جاؤ اپنے آپ کو آئینہ دکھاؤ. جب ہم آئینہ کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ کا عیب نہیں, اپنا عیب دیکھتے ہیں. جب مسلم کے سامنے ہو تو اس کا عیب نہیں, اپنا عیب دیکھنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئینہ کتنا سبق سکھاتا ہے. چائنا والے فیل ہو جائے اس کے سبق کے سامنے. آگے بھی گفتگو آ رہی ہے, اس لیے اس کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. یہ خصلت آئینہ کی سمجھ میں آ گئی. المومن و میرات المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے. اب یہ چاروں خصلتیں چونکہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے, تو آپ کے اندر آئینہ کی خصلت بھی ہونی چاہیے اور آئینہ دیکھنے والے کی بھی خصلت ہونی چاہیے. ہر مومن مومن کے لیے آئینہ ہے نا, تو ہم اپنے لیے, ہم آپ کے لیے آئینہ, آپ ہمارے لیے آئینہ. تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. تو ہمارے اندر دیکھنے والے کی بھی خصلت ہونی چاہیے اور آئینہ کی بھی خصلت ہونی چاہیے. اب جو 4 خصلتیں ہم نے دیکھنے اور دکھانے والے کی بیان کی ہے, اس کا انتباہ کر لیجئے. آئینہ سامنے کی جو بھی آئے اس کے حسن و قبح کو دکھاتا ہے. جو بھی آئے, جتنا حسن آپ کو جانتے ہیں, جتنا حسن آپ کو معلوم ہے, بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک ہی حسن ہو تو لوگوں کو دکھائیے. وہ دکھائیے اسے, جو بھی آئے اسے دکھائیے, جو بھی آئے. لیکن یہاں تو کہیں حسد والا آ کر کے ہم کو نہ حسد میں مبتلا کر دے, کبر والا آ کر کے کہیں ہم کو نہ کبر میں مبتلا کر دے. یہاں تو اس سے ڈرا جا رہا ہے کہ جو آئے گا وہ ہم ہی کو مبتلا کر دے گا. جو آئے اسے آئینہ دکھائیے, اور جو جیسا ہے ویسا ہی دکھائیے. چاپلوسی کا خاتمہ کیجئے. مدرسے کو لاکھ روپے دینے والا اسٹیج پہ آ جائے تو مخیر قوم و ملت کا آئینہ لگا دیتے اس کے اوپر. جو جیسا ہو, مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ چاپلوسی کرے, غلط کو صحیح, صحیح کو غلط دکھائے. جو جیسا ہے ویسا دکھائے. اور ایسی تبلیغ کیجئے جس سے آپ کی تبلیغ سامع کے اندر اثر کر سکے. یوں آئینہ دکھائیے کہ وہ اپنا عیب بھی دیکھے اور آپ کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے عیب دکھا دیا. مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم یوم غزالی کیوں مناتے ہیں؟ حضور غوث اعظم کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ محبوب سبحانی کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ مومن تو ہم سب ہیں, لیکن کسی کے آئینے میں کچرا جمع ہے, کسی کے آئینے میں کچھ جمع ہے, کسی کے آئینے میں کچھ جمع ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کا آئینہ صاف ہے. یہاں آئیں گے, مشائخ کے پاس جائیں گے, سارا عیب ہمیں نظر آنے لگے گا, سارا عیب ہمیں دکھنے لگے گا.
آپ مشائخ کی دربار کا رخ کریں تاکہ آپ کو دین کا صحیح تصور مل سکے، آپ کو اپنے وجود کا صحیح پتہ چل سکے، آپ کتنے پانی میں ہیں اس کا صحیح اندازہ لگ سکے۔ جو اس کا دل انوار الہی کا آئینہ نہ بنا ہے اس کے پاس آپ جا کر کے اپنی اصلاح کبھی بھی مفید نہیں کر سکتے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ مشائخ کے پاس جانے سے یہ کہا کہ روکا جا رہا ہے کہ وہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، صوفیہ نادان ہوتے تھے۔ ایسے کہنے والے ایک مرتبہ ان کی صحبت میں آ کر کے دیکھ لیں، اپنی کتابوں کا نام نہ بھول جائیں تو میں تقریر کرنا بند کر دوں۔ دم باز پرس میں ہوں میرے سامنے یہ جلوے، دم باز پرس میں ہوں میرے سامنے یہ جلوے، تجھے شیخ ہو مبارک تیرا تاج بے گناہی، تجھے شیخ ہو مبارک تیرا تاج بے گناہی۔ حافظ بخود نہ پوشد ای خرقہ میں آلود، حافظ بخود نہ پوشد ای خرقہ میں آلود، اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا، اے شیخ پاک دامن معذور دار مارا۔ جس دن آپ جیسے جادوگروں کو موسیٰ کا کمال نظر آ گیا نا، لاٹھی ڈنٹی چھوڑ کر قدموں میں نہ گر جائیں تو پھر اپنے جادو کا نام لیتے رہیں گے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ مشائخ کے پاس دین کی صحیح شبیہ ملتی ہے، یہاں نہیں جانا۔ اور باہر صورتحال کیا بنی ہوئی ہے؟ ہر بدعت کو رائج کرنے کی پوری قوت لگائی جا رہی ہے، ہر بدعت کو رائج کرنے کی پوری قوت لگائی جا رہی ہے۔ اور جان بوجھ کر کے یا بیوقوفی میں کہتے کیا ہے؟ مولانا صاحب یہ بدعت دین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی میں دین ہی کہاں ہے جو دین کے لیے بدعت رکھیے؟ فرائض سے غافل، واجبات سے غافل، حرام کا ارتکاب، مکروہ تحریمی زندگی کا لازمی حصہ، دین ہے ہی نہیں تو دین کے لیے کہاں سے ہوگا؟ علماء بیٹھے ہیں، منطقیوں کا بڑا مضبوط قاعدہ ہے، موجبہ وجود موضوع کو چاہتا ہے، موجبہ وجود موضوع کو چاہتا ہے۔ عوام کو بھی میں اس کو سمجھاؤں گا، آپ مت پریشان ہوئیے کہ منطق کہاں سے لے آئے بیچ میں۔ موجبہ وجود موضوع کو چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے ثابت کر رہے ہیں اس کا وجود ہونا چاہیے، تب جا کے ایجاب صادق آئے گا۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ، کسی شے کا ثبوت کسی شے کے لیے مثبت لہو کے ثبوت کی فرع ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے طلبہ کو سمجھا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ کسی شے کا ثبوت کسی شے کے لیے مثبت لہو کے ثبوت کی فرع ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی چیز ہوگی تب نہ اس کے لیے کچھ ثابت ہو پائے گا، جب دین ہو تب نہ دین کے لیے آپ کچھ کریے نئی چیز۔ دین تو زندگی سے رخصت ہو گئی، دین تو اخلاق سے رخصت ہو گیا، دین تو کردار سے رخصت ہو گیا، دین تو ہمارے عمل سے رخصت ہو گیا، دین کے لیے کر رہے ہیں۔ جب دین ہی نہ رہا زندگی میں تو دین کے لیے کہاں سے ہو جائے گا؟ کسی بھی چیز کا ثبوت مثبت لہو کے ثبوت کی فرع ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کہیے کہ یہ ٹوپی میری ہے، یہ ٹوپی زید کی ہے، تو زید ہو تب نہ یہ ٹوپی اس کے لیے ہوگی۔ آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ ٹوپی کو ہم زید کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ٹوپی زید کے لیے ہے، تو زید ہو تب نہ ٹوپی اس کے لیے ثابت ہوگی۔ زید ہے ہی نہیں تو زید کے لیے ٹوپی کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کسی کی ابھی شادی بھی نہ ہوئی، اب وہ لمبا خطبہ گائے کہ میں اپنے بیٹے کو علی گڑھ بھیجوں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، دنیا کا سب سے بڑا مبلغ بناؤں گا۔ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں، سب بنائے جا رہے ہیں۔
جو چیز جس کے لیے ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کا وجود ٹھیک ہوتا ہے، اور نہ ہو تو اس کا وجود مہلک اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے کھانے میں جہاں چاول ہوتا ہے، دال ہوتی ہے، روٹیاں ہوتی ہیں، وہیں کچھ چٹنی اور اچار بھی ہوتے ہیں نا۔ تو چٹنی اور اچار کس کے لیے ہوتے ہیں؟ کھانے کے لیے ہوتے ہیں، کہ جو دال روٹی ہے اس کو اندر لے جانے میں چٹنی اچار سے مدد ملے۔ تو چٹنی اور اچار کس کے لیے ہے؟ دال روٹی کو اندر لے جانے کے لیے ہے۔ دال روٹی ہی نہ ہو، پورے پلیٹ کو چٹنی سے بھر لیجئے تو آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہیں، آپ کی بھوک کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دین کے لیے بدعت ایجاد کر رہے ہیں، دین کا تصور ہی غائب ہوتا جا رہا ہے زندگی سے، اور دین کے لیے بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ صحیح دین اسلام کی شبیہ چاہیے تو کل بھی مشائخ طریقت تھے، آج بھی مشائخ طریقت ہے، اور صبح قیامت تک یہی لوگ رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میں جن مشائخ طریقت کی تائید کر رہا ہوں، میری مراد ہرگز جھولے بابا، لال بابا، پیلے بابا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی دھوکے میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ شیخ ابو سعید ادام اللہ ظلہ علینا بڑا اچھا فارمولہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، بے شریعت کے طریقت ہے حرام، اور بے طریقت کے شریعت ناتمام۔ اور یہ صرف آپ ہی کا فرمانا نہیں ہے، متقدمین سے لے کر کے اب تک جتنے مشائخ آئے ہیں سب نے اسلوب بدل دی ہو، لیکن بات یہی کہی ہے۔ تو آپ دین کی صحیح شبیہ اور صحیح آئینے کے سامنے آ جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ المومن مرۃ المومن کا ایک معنی، اور اپنی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ ختم۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، پھر پلٹیے ذرا سا، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو ہم تو مومن بھائی کے لیے آئینہ ہو گئے، ٹھیک۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ مومن کا آئینہ ہے۔ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے انوار و تجلیات ان کے آئینے میں ہے، ان کے آئینے سے ہمارے آئینے میں تبدیل ہو جائے۔